بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسی پلس میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل دست غیب یا کوئی بھی مقصد، ناممکنات مقصد کو حل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے یہ عمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں فقیر بابا سائی محمد عاشق حسین قادری چشتی شمسی لاہوری لاہور پاکستان داتا کی نگری سے بول رہا ہوں۔ یہ عمل جو بہت ہی مقدس کتاب سے لیا گیا ہے، یہ آج کی کتاب نہیں ہے، یہ 1000 سال پرانی بیاض ہے جس کا میں نے عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل جمالی اور ایک لفظ جلالی ہے اور ایک لفظ جمالی۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے کوئی اپنے ذہن میں مقصد ڈالیں کہ یہ مقصد میں نے پورا کرنا ہے۔ کوئی سا بھی مقصد لیں، بچی کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، آپ کی کاروبار نہیں ہے، دکان نہیں بن رہی، یا کوئی بھی ایسا کوئی مقصد ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پورا نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک جمالی اور ایک جلالی ہے۔ دو لفظ ہیں، یا عزیزو یا لطیف۔ یا عزیزو جلالی ہے، یا لطیفو جمالی ہے۔ جس کام میں ناممکنات ہو، یعنی کہ کوئی حاجت ہے لیکن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ڈینکے کی چوٹ پر آپ اس کو کریں۔ یہ عمل 12 دنوں کا ہے۔ اگر 12 دن کر رہے ہیں تو 12 دنوں میں یہ کام ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات میں ہو جائے تو پھر بھی ایک رات کا بھی اس کا ورد ہے، یعنی کہ ایک رات کے لیے 1.25 لاکھ پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نماز فجر یا نماز مغرب کے بعد ہر روز سر کو ننگا رکھ کے، سب کے اوپر کپڑا، ٹوپی، دستار وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، سر کو برہ نہ کر کے نچندی جمعرات یا نچندے اتوار والے دن اس کو نماز مغرب یا نماز فجر کے بعد چھت کے اوپر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن وہی پرہیز میں جو ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پیاز، لہسن، انڈا، گوشت، دہی، گوبھی، مسور کی دال، کوئی بھی ایسی چیز جو بدبودار ہو، کسی کا جوتا، کسی کے کپڑے، کسی کا جھوٹا تیل، صابن وغیرہ بھی نہیں لگانا۔ ہر وقت باوضو رہنا، اپنی آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو، ہاتھوں کو برائی سے بچائیں۔ سب سے زیادہ پرہیز ہے ہر عمل میں۔ اور دوسرا تصور، اگر تصور آپ کا ٹھیک ہوگا اس کام میں تو پھر آپ کا وہ کام بھی پورا ہوگا۔ اگر تصور پورا نہیں، پرہیزات پورے نہیں، تو پھر ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک راکھ میں پھونکے مار رہے ہیں اور وہ خاک اڑ اڑ کے آپ کے چہرے پر پہ رہی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر 100 سال بھی انسان لگا رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر پرہیز مکمل نہ ہو۔ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بدکاری سے بچائیں۔ لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آج کل لوگ، یہ 14ویں صدی یا 15ویں صدی کے لوگ بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ستم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں، چڑیے، چڑے، طوطے، کوے، یا جو چونٹیاں ہوتی ہیں، بڑی چونٹی کالے والی اور چھوٹی چونٹی، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کو آپ نے بنایا؟ ان کو کس نے بنایا؟ ان کو آپ کھانا دیتے ہیں؟ کون ان کو کھانا دیتا ہے؟ آپ کو کھانا کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر یہ ایسا وقت ہے، کئی لوگ ان چونٹیوں کو اپنے گھروں میں مار رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں سپرے کے ذریعے۔ یہ آپ ظلم کرتے ہیں۔
پھر آپ درویشوں فقیروں کے پاس جا کر تویز گنڈے لیتے ہیں، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا، ہم برباد ہو گئے، ہم نے 10 لاکھ 20 لاکھ دکان میں لگایا، ہمارا مال نہیں بکا، خراب ہو گیا۔ لعنت کیوں نہ پڑے جب آپ ان چیونٹیوں کو مار رہے ہیں، ان چڑیوں کو مار رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی قانون ہونا چاہیے، یہ جو چڑیاں مارتے ہیں، یہ جو طوطوں کو مارتے ہیں، یہ کبوں کو مارتے ہیں، یہ جو جانور اللہ نے پیدا کیے ان کو مارتے ہیں، کیوں مارتے ہو؟ ان کو مارنا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو تو رزق ڈالنا چاہیے۔ قرآن پاک میں پورا اس کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے، تو ہزاروں میل ایک چیونٹی، اس کا نام تھا شامور، وہ چیونٹوں کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان کا تخت آ رہا ہے، کہیں وہ ہمیں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان ہزاروں کوس پر اس کی بات سن کر پہنچ کر تمام چیونٹیاں اپنی بلوں میں گھس گئی، اور اس جو چونٹا تھا ایک، اس کا نام تھا شامور، اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ آپ نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا مجھے تانا دیا کہ میں ظالم ہوں۔ آپ نے، چونٹے نے کہا اس شامور نے حضرت سلیمان سے کہ میں نے آپ کو کہاں ظالم کہا ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ تم نے کہا نہیں کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر ہم کو کچل نہ ڈالے۔ اس نے کہا میں ان کا بادشاہ ہوں، میرا فرض ہے ان کو بچانا، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، جب تمہارا لشکر اوپر سے گزرنا تھا ہم سب مر جانے تھے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا۔ اسی لیے میں نے ان کو، حضرت سلیمان نے، وہ بہت بڑا فلسفہ ہے، سب کو پتہ ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ مذاکرات ہوئے، کچھ سوال جواب ہوئے۔ حضرت سلیمان پھر سجدے میں گئے کہ اے چونٹے، تم کو یہ عقل کس نے دی؟ اس نے کہا کہ مجھے اسی نے عقل دی جس نے تمہیں نبی بنایا، جس نے تمہیں نبی بنایا اور عقل دی۔ ہمیں بہت زیادہ اللہ نے علم۔ یہ وہی چیونٹے ہیں جس کو کالے چیونٹے بولتے ہیں، چھوٹی چیونٹ اور بڑی چیونٹی۔ لوگ درویش فقیر سادھو تو بولتے تھے کہ آب شکر، چاول، خشخاش، روٹی، ان کیڑوں کے اس کو بھون جو ہوتے ہیں درختوں کے اوپر جو زمین میں نکالے، اس کو پاؤ ڈالو تو تمہارے کاروبار میں برکت ہو۔ لیکن آپ لوگ ان کو دکانوں میں مار رہے ہیں، تمہارا کاروبار کہاں چلے گا؟ پھر آپ شکایت کر کے ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ کاروبار بھائی تباہ ہوگا کیونکہ آپ ظلم کر رہے ہیں ان چیونٹیوں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹانگ پر چیونٹیاں چڑھ گئی، آپ کو پتہ نہیں لگا، ایک چیونٹی نے چک مارا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے ہاتھ مار کر تمام چیونٹیوں کو مار دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا، اس نے ایسے کہا کہ مر جائے گی، ایک تھی، لیکن وہ ہزاروں تھی، سب مر گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، ایک بستی تھی، اس میں ایک ظالم آدمی رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس تمام بستی کو ملیا میٹ فرما کر دیا، تمام بستی کو مٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، کہنے لگا یا اللہ یہ بستی آپ نے کیوں جاڑی؟ کہا اس میں فلاں شخص ظالم تھا، اسی لیے میں نے بستی کو جاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ ایک کا قصور تھا، تم نے تمام لوگوں کو کیوں ہلاک کیا؟ خدا تعالیٰ فرمانے لگا موسیٰ ایک چیونٹی نے آپ کی ٹانگ پر کاٹا تھا، لیکن تم نے تمام چیونٹیوں کو کیوں مار دیا؟ اسی طرح اس ایک ظالم تھا، میں نے تمام کو ہلاک کر دیا۔ یہ چیونٹیاں بڑی مقدس ہوتی ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، خدا را ان کو مارنے سے گریز کیجیے، نہیں تو آپ کے گھر میں وبا آئے گی، مصیبت آئے گی، خدا کی لعنت آئے گی۔ جب خدا کی لعنت آتی ہے تو تمام جو آپ کے مقصد ہوتے ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو کھلانے کی بجائے ان کو مار رہے ہیں۔ وہ بھی خبیث لوگ ہیں جو ان کا زہر بناتے ہیں ان کو مارنے کے لیے۔ کوئی ایسا اپائے کریں کہ یہ چیونٹیاں آپ کے اس مقام جہاں آپ کا سودا پڑا ہوتا ہے، شکر وغیرہ یا کچھ چیز، اس کے دور رہیں۔ ان پر پانی کی ایک لئی بنائیں، 4 چفیرے پانی کی،
वो चूंटियाँ दूर रहेंगी। जो ऐसा मसाला मिलता है स्टोरों से, सफ़ेद रंग का पाउडर, वो दीवारों में दाएं बाएं डाल दें तो चूंटियाँ नहीं आएंगी। जब आप स्प्रे कर कर मारते हैं उन चूंटियों को, एक चूंटी मारते हो एक कत्ल आप पर पड़ जाता है। ये लानत ना हुई। फिर आप शिकायत करते हैं हम तबाह हो गए, या अल्लाह हमने कौन सा गुनाह किया था। फिर दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन अनजाने में आप जानबूझकर इनको मार रहे हैं। ये जुल्म रोकी अल्लाह की मखलूक। बहुत सारे लोग इनको तबाह कर रहे हैं। मैं अमल की बात कर रहा, लेकिन मैं किसी और तरफ चल पड़ा। ये अमल बहुत ही माया नाज और मुक़द्दस है। कोई भी आपका काम है जो नहीं हो रहा, उसको पूरा करने के लिए डंके की चोट पर आप उसको पूरा करें। लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि ये अमल, ये काम जो आप करने जा रहे हैं वो जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। नाजायज़ काम इससे नहीं होगा। कोई भी आप बुरा काम करना चाहते हो तो इस अमल का सहारा ले, वो नहीं होगा। इस अमल को आपने नमाज फजर या नमाज मगरिब के बाद हर रोज़ सर को नंगा करके नचंदे जुमेरात या नचंदे अतवार छत पर बैठकर पढ़ना है और 12 दिन पढ़ना है। 12 दिन पढ़ना है और रोज़ाना 12,000 मरतबा पढ़ना है। रोज़ाना 12,000 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह व फज़ल खुदा 12 दिन में आपका वो काम ज़रूर 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 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे जल्दी जल्दी हो जाए तो इन इसमों को, इन जो मैंने ये अल्लाह के नाम बताए हैं, जलाली और जमाली, या अज़ीज़ो या लतीफ़ो, एक बैठक में इन दोनों इसमों में से एक को शाम से सुबह तक और दूसरी शाम तक दूसरे इसम को पढ़ना है। लेकिन एक बैठक में 1.25 लाख पूरा पढ़ना है, 1.25 लाख पूरा करना है। यानी कि आज से सुबह और शाम 1.25 लाख मरतबा आपने ये दोनों इसम पढ़ लेने हैं। 1.25 लाख मरतबा पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह वो आपका काम ज़रूर पूरा होगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर इंसान कोई काम करने की हिम्मत ठान लेता है तो वो उसका काम ज़रूर होता है। ये अल्लाह के वली हज़रत हुज़ूर दाता अली अजमेरी, हज़रत शमास कलंदर, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत बाबा फरीद, हज़रत शाह जमाल, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, निज़ामुद्दीन औलिया, जितने भी औलिया कराम हैं, तमाम ने अमलियात कर कर कर, रियासतें कर कर, अपने जिस्मों को तकलीफ़ें दे देकर उन्होंने वलायत हासिल की। ऐसे ही वलायत हासिल नहीं होती। ना हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग चोखा नहीं होता। मेहनत करने से मेहनत होती है और मकसद मिलता है। मेहनत कीजिए, मकसद मिलेगा इंशाअल्लाह व फज़ल। ये अमल बहुत ही आला कीजिए, फ़ायदा उठाइए। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको फल नहीं मिल सकता। आप कहते हैं कि हमें घर में बैठे एक ऐसा तवीज़ मिल जाए जो हम गले में डालें या हम बाजू में या हम घर में रखें तो हमारा सब कारोबार ठीक हो जाए। ऐसे नहीं होगा। जुल्म करना छोड़ दीजिए, हमसाए के साथ सलूक कीजिए, यतीमों बेवाओं का खिदमत कीजिए, मुसाफिरों के साथ मोहब्बत कीजिए, जो गरीब गुरबा उनकी मदद कीजिए, सदका खैरात कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, इबादत कीजिए। अपने जिस्म को पाक और ज़बान को झूठ बोलने से बचाइए, क्योंकि झूठ वो चीज़ है कि जिससे रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है। रिज़्क़ चट का जाता, जैसे इंसान कोई चीज़ ज़बान से चाटता है ना, हदीस पाक है कि जो बंदा झूठ बोलता है उसका रिज़्क़ चटा जाता है। वो जैसे चाट जाता है, प्लेट में थे प्लेट खाली हो जाती है, ऐसे हदीस पाक है उसका रिज़्क़ चट जाता है। लेकिन झूठ बोलने से गुरेज कीजिए, इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपको वो अमल बताऊंगा और पहले भी बता चुका हूँ जो बहुत ही माया नाज। फिर वही लफ्ज़ कहूँगा कि मेहनत करने से ही सब कुछ बनता है। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। इंसान इतनी इबादत करे, इतनी रियाजत करे कि अल्लाह ताला उससे पूछे तुम्हें क्या चाहिए। आप कहते हैं कि हमें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता।
اجازت چاہتا ہوں کسی اور عمل کی لے کر فقیر بابا سائی محمد عاشق حسین قادری چشتی شمسی لاہوری لاہور پاکستان، داتا کی نگری، زندہ